اور اکرام اس وقت ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور اسی روضے میں امام محمد تقی علیہ السلام کے قبور ہیں بغداد میں سامنے۔ ابھی یہاں پر بھی تعمیری کام چل رہا ہے۔ یہ بیک سائڈ ہے روضے کا، اس لیے گنبد یہاں پر سے نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو۔ انشاءاللہ آگے بھی زیارت کراتے ہیں آپ کو۔ مومنین کرام، یہ جگہ سینسٹیو ہونے کی وجہ سے ہم لوگ آگے کی زیارت آپ کو نہیں کرا پائے، اور ہم لوگ کو واپس آنا پڑا، کیونکہ موبائل ہم لوگ کا امانت میں جمع ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی اگر یہاں پہ آنا ہوا، اجازت ملی تو آپ کو ضرور زیارت کرائیں گے۔ السلام علیکم مومنین کرام، ایک بار پھر آج ہم لوگ کاظمین کی طرف روانہ ہیں، اور یہ آج ہم لوگ دوسری طرف سے دوسرے راستے سے آئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پیچھے کی طرف سے جب گئے تھے تو گنبد نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس بار ڈرائیور سے بول کے ہم لوگ دوسرے راستے سے آئے۔ دیکھیے آپ سامنے گنبد نظر آ رہے ہیں، 2 گنبد، اور اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں اگر اجازت ملتی ہے اندر جانے کی، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو علاقہ ہے۔ روزے کی حفاظت کے لیے یہاں پر موبائل وغیرہ اندر الاؤ نہیں ہے۔ ہمارے لکھنؤ میں بھی اسی طرح کا روضہ کاظمین، یعنی کہ شبیہ روضہ کاظمین کی تعمیر کرائی تھی جگن ناتھ اگروال نے، جو بعد میں شرف الدولہ کے نام سے ان کو پہچانا گیا۔ تو میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، آپ وہ بھی دیکھیں۔ اس پہ ڈاکیومنٹری ہم نے لکھنؤ کے روزوں میں جو ڈاکیومنٹری ہم لوگ بنا رہے ہیں، ہماری ٹیم بنا رہی ہے، تو ڈسکرپشن میں جائیں، اس کو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ اصل روضہ ہے۔ اب وہاں لکھنؤ میں ہمارے بالکل اسی طرح شبیہ روضہ کاظمین ہے، تو اس کی ایک تفصیل ہے، وہ آپ اس میں دیکھیں، اور دیکھیں وہ کس طرح بنایا گیا، انگریزوں کے زمانے میں کیا کیا پریشانی آئی، انگریزوں نے اس پر کیسے قبضہ کیا تھا، تو اس پہ بھی آپ ضرور جائیں۔ یا سیدی یا مولائی یا موسی جعفر ادرکنی، یا سیدی یا مولائی یا موسی جعفر ادرکنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم کو دوبارہ اس جگہ پر امامین کاظمین علیہ السلام کہ جہاں پر ہمارے 7ویں امام اور 9ویں امام کی مرکز مطہر ہے، روضہ مطہر امام کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام۔ 7ویں امام بھی بہت ہی زیادہ بابرکت اور بہت ہی عظیم امام ہیں۔ اماموں میں اگر کسی کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا ہے تو ہمارے اور آپ کے 7ویں امام ہیں، جن کے حرم کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی امام ہونے کے ساتھ ساتھ باب الحوائج ہونا، یہ اللہ کی عنایت ہے امام کاظم پر۔ اور اس زمانے میں بہت ہی زیادہ جو ہے حالات ایسے تھے کہ لوگ بہت ہی زیادہ اس شہر میں بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، تو امام کاظم کے در پر آتے تھے اور اس در سے جو ہے بہت سی اپنی حاجتیں لے کر جاتے تھے۔ اس لیے عراق میں بھی مشہور ہوا، اور اللہ نے یہ لقب دیا امام کاظم علیہ السلام کو کہ آپ کے وسیلے سے ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور امام کاظم ایک ایسے امام ہیں جو 12 امامی یعنی 12 امام کے ماننے والے جو شیعہ ہیں، وہ اگر امام کاظم کو قبول کر رہے ہیں تو جو ہے مثلاً وہ 12 تک پہنچیں گے، لیکن بعض لوگ 6 امامی ہیں، 6 امام تک، 6ٹھے امام کے ایک بیٹے جناب اسماعیل تھے، ان کو کسی نے امام مان لیا، 7ویں امام کو نہیں مانا۔ تو 7ویں امام تک یعنی جو عظمت ہے 7ویں امام کی وہ یہ ہے کہ 7ویں امام تک جو پہنچا وہ 12 امام تک پہنچے گا، اور 7ویں امام کے پہنچنے کے بعد انسان جو ہے گمراہی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کسی کے بھی۔ لہذا ہم ایسے کہ حرم میں دوبارہ حضوری کا حاضر ہونے کا جو ہے شرف ہم کو ملا ہے کہ جس امام تک پہنچنے کے بعد انسان جو ہے گمراہ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اور دوسرے ایک اور امام جو 9ویں امام ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام، ان کو مولود المبارکہ کہا گیا، یعنی مولود مبارک،
ایسا مولود، ایسا بچہ کہ جو مبارک جو ہے اپنے گھر میں مبارک قرار دیا گیا. کیوں مبارک قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ جب ان کی ولادت ہوئی، یعنی 8ویں امام کے ہاں 45 سے 47 سال کے امام رضا علیہ السلام ہو گئے تھے، تو ان کے یہاں کوئی بھی نسل آگے بڑھنے کے کام سے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. تو لوگ بہت زیادہ امام کو جو ہے تانے دے رہے تھے کہ آپ کی نسل جو ہے آگے نہیں بڑھے گی. لیکن جب اس عمر میں 9ویں امام کی ولادت ہوئی تو جو ہے جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو لوگ جان ہے کہ اول ابتر پورا نازل ہوا. اسی طریقے سے امام کی ولادت پر لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ یعنی تعجب کیا کہ امام کو اللہ نے جو ہے ایک اولاد عطا کی جس سے جو ہے نسل بڑھے گی. دونوں امام بہت ہی اہم ہیں. اور ایک واقعہ اور بہت ہی شارٹلی میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ جب امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی 9ویں امام کی، تو انہی کے گھر والے یعنی ان امام کے چچا، امام کے اطراف والے وہ سب شک کرنے لگے کہ یہ امام 9ویں امام ہیں، یہ 8ویں امام کے جو ہے بیٹے نہیں ہیں. اور ایک نصاب کو بلایا گیا کہ جو کسی کو بھی دیکھ کر پتہ لگا لیتا تھا کہ ان کا بیٹا ہے یا نہیں بیٹا ہے. اور نصاب عرب جو سب سے بڑا جو ہے نسب کو جاننے والا تھا، اس کو بلایا گیا. اور امام کو جو ہے وہاں پر نہیں رکھا گیا کہ جو امام کے اور بھائی تھے اور کزنس تھے ان کو سامنے لا کے کھڑا کر دی گئے. اور نصاب کو بلایا گیا کہ یہ بتائیے ان میں سے 9ویں امام کس کے بیٹے ہیں. اب یہ بہت ہی یعنی بڑا مرحلہ ہے کسی کی جو ہے پاکیزگی پر شک کرنا، وہ بھی جو امام وقت ہو. اس کی یعنی ایک تو ظلم جو جسم پہ دیا جاتا ہے وہ ایک الگ ظلم ہے، تلوار سے، تیر سے، لیکن جو دل پہ جو ہے زخم لگائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کی پاکیزگی اور انسان کی جو ہے طہارت پہ جو ہے شک کیا جائے. جو امام کے ساتھ یہ بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ سیاست کے ماتحت دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے، جبکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ امام جو ہے کسی بھی ایسے غلط کام کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. اور امام کی جو والدہ ہیں وہ بھی، امام کی جو زوجہ ہیں وہ بھی کسی ایسے کام کی طرف اپنے کو نہیں بڑھا سکتی. لیکن پھر بھی امام کو ذلیل کرنے کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا. امام کے کزنس کے ساتھ جو ہے اور لوگوں کو کھڑا کر دیا. امام کو ایک باغ تھا وہاں کھڑا کر دیا گیا کہ یہاں پر کسی کا بھی نصاب آ کہہ دے گا ان کا بیٹا تو ہم لوگ پورے جو ہے عوام میں یہ نشر کر دیں گے کہ امام کے 9ویں امام جو ہے امام کے بیٹے نہیں ہیں. جب یہ پورا جو ہے پلان شروع کیا گیا، نصاب آیا، سب کو ایک ایک دیکھتا رہا. یعنی جس امام کے ہم آئے ہیں ہم ان کی عظمت اور فضیلت جو ہے جان کر، جو زیارت کے سلسلے میں ہے کہ آپ جو بھی زیارت کرے عارفاً بحقہ، یعنی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے. اس لیے یہاں پر جو ہے کیونکہ بہرحال امام حسین السلام کے حق کو جو مجالس اور ان سب کے ذریعے بہت زیادہ پہچانتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کی، اس لیے میں نے وہاں پر اتنا زیادہ عرض نہیں کیا. لیکن یہاں پر میں نے محسوس کیا کہ بتا دینا بہت ہی اہم ہے، ضروری ہے کہ کن اماموں کے جو ہے دیار میں ہم آئے ہیں، کتنی عظمت اور کتنے بافضیلت امام ہیں. کہ جب امام کو نصاب نے آ کر دیکھنا شروع کر دیا امام کے کزن اور امام کو کہ وہاں پر نہیں ہیں، اور جو بادشاہ تھے اور جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے پوچھا کہ کس کے بیٹے ہیں یہ 9ویں امام جو ہیں. جب ایک مرتبہ اس نے نظر دوڑائی اور جب اس نے کہا کہ یہاں پر جتنے لوگ یہاں لائن میں موجود ہیں یہاں پر کوئی ایسا ہمارے علم کے مطابق کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بچے کا، جسے مولود مبارک 9ویں امام کو کہا گیا ہے، کہ جو اس بچے کا باپ ہو. اب سب جو ہے مثلا اپنی ان کی پلاننگ جب خراب ہونے لگی بہت زیادہ جو ہے وہ خوف کھانے لگے. پھر یہی نصاب عرب جو آیا تھا دیکھنے، ایک مرتبہ دور ان کی نظر ایک مرتبہ اس طرف گئی جہاں امام رضا علیہ السلام باغ میں کام کر رہے تھے. وہاں جب نظر پڑی تو جو ہے تو دیکھا کہ ایک انسان ہے، ایک شخص ہے کھیت میں کام کر رہا ہے. اب جب وہاں دیکھا تو کہا کہ اس بیٹے کا اگر کوئی باپ ہو سکتا ہے تو وہ ہے کہ جو وہاں پر باغ میں کام کر رہا ہے.
اب یعنی دیکھیں کس طریقے سے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یعنی اللہ کہ اگر کوئی جو ہے کسی کے ساتھ مکر اور فریب کرنا چاہتا ہے تو اس مکر و فریب کا بدلہ اللہ اپنی نہم اور 9ویں امام کے ساتھ جو ہے ان کے والد جو 8ویں امام تھے ان کے ساتھ جو ہے اللہ نے اس طریقے سے ان کی پاکیزگی کا اعلان عوام کے درمیان جو سازش تھی دشمنان اسلام کی، اس سازش پہ اللہ نے پانی پھیر دیا۔ لہذا ہم اور آپ جو ہے دیکھیے احساسی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ ایسے دو بابرکت امام کے دربار میں اور ان کے دیار میں، ان کے حرم میں دوبارہ جو ہے حاضری کی شرف ہم کو جو ہے ملی ہے۔ یہ واقعی امام کی عنایت ہے، اور ہم امام کا سب مل کر امام کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکرگزار ہیں کہ مولا ایک مرتبہ ہم آئے اور واقعی ہمارا دل جو ہے آپ دونوں ہستیوں کی زیارت سے نہیں بھرا تھا، اور دل تو کبھی نہیں بھرے گا، لیکن جس طریقے سے ایک زیارت کی تشفی ہو جاتی ہے وہ تشفی بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آقا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ آنے کی ہم سب کو توفیق دی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم سب آپ کے دربار میں آئیں اور آپ کی عنایت ہم سب پر ہو انشاءاللہ۔ اس کے بعد خداوند عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے ہم سب کو توفیق دی یہاں حاضر ہونے کی، اسی طریقے سے امام کے یہاں آ کر امام ہم سب کو اپنے حرم میں اور اپنی زیارت کے لیے قبول فرمائے۔ ہم سب کی زیارت جو ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص جو جس بھی حاجت کے ساتھ اس امام باب الحوائج کے دربار میں آیا ہے، یا اللہ اس امام کے وسیلے سے ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور 9ویں امام کے سلسلے میں روایت میں ہے کہ اگر کوئی لاولد ہو اور 9ویں امام کے غری کے پاس اپنے لیے اولاد کی دعا مانگے تو جو ہے اللہ اسے اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدایا بحق امام زمان، بحق ان دونوں امام جو بھی ہمارے اس قافلے میں جو بھی حاجت لے کر آئے ہیں، اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ بالخصوص ہمارے اس قافلے میں جو ایسا ہو کہ جو ابھی تک صاحب اولاد نہ ہوا ہو، یا اللہ ان دونوں اماموں کے وسیلے سے جلد از جلد ان کو اولاد نگینہ عنایت فرما۔ اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مومنین کرام، اس بار بھی ہم لوگ اندر نہیں جا پائے موبائل لے کر، کیونکہ موبائل جمع ہو گیا تھا۔ روزوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے سبھی کے لیے دعا کی، زیارت کی، اور امام کے دسترخوان میں شرکت کی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔